دوستو، وادی ہنزا میں شاہراہ قراقرم پر پہاڑوں کے بیچ حسنا آباد نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں یہاں اپنے دور کے بہت بڑے کوہ پیما رہا کرتے تھے۔ نام تھا ان کا امیر مہدی، اور ان کا کام بھاری برکم سامان اٹھائے اونچے پہاڑوں پر چڑھنا۔ امیر مہدی ویسے تو پوٹر یعنی آسان الفاظ میں پہاڑوں پر چڑھنے والے کولی تھے، لیکن انہیں کیٹو کی چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرانے کی ہمیشہ سے خواہش تھی۔ انہوں نے سن 1954 میں اٹالین کوہ پیماؤں کے مشن میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ ایک مرحلے پر اپنی جان تک کی بازی بھی لگا دی۔ لیکن اس تاریخی مشن میں کیٹو کے برفیلے پہاڑوں پر مہدی کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ کیٹو کی چوٹی تو دو اٹالین کوہ پیماؤں کیمپیونی اور لینو لیچڈیلی نے سر کی، لیکن اس میں امیر مہدی کا کردار کسی کو یاد نہ رہا، جس کے بغیر شاید وہ مشن کامیاب ہی نہ ہو پاتا۔ دوستو، امیر مہدی کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہادر، محنتی اور قابل اعتماد سمجھے جانے والے کوہ پیماؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ گزرے کل کا آدمی تھا جسے ہم سب نے بلا دیا۔ لیکن کچھ ماہ قبل کیٹو پر لاپتہ ہونے والے حسن صدپارہ اور ان کے دو دوسرے ساتھیوں کا تذکرہ چھڑا تو اس کے ساتھ ہی امیر مہدی بھی لوگوں کو یاد آ گئے۔ کیٹو پر دیے گئے بہت بڑے دھوکے کی داستان کی کھوج میں تلاش کرنے والوں کو بالآخر حسنا آباد میں امیر مہدی کے صاحبزادے سلطان علی مل گئے۔ سلطان علی اپنے گاؤں میں نمبردار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد کیٹو کی چوٹی پر اپنے ملک کا پرچم لہرانا چاہتے تھے، مگر اس مشن پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ بڑی مصیبت کا شکار بھی ہوئے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیٹو کے اس مشن سے ایک سال پہلے امیر مہدی نانگا پربت سر کرنے والی آسٹرین ٹیم کے ہمراہ اپنی ہمت اور بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ اگلے برس اٹالین کوہ پیما ٹیم نے ریاست ہنزا کے حکمران میر جمال خان سے رابطہ کیا اور ان سے کیٹو کے مشن کے لیے ان کے مضبوط ترین آدمی مانگے۔ سلطان علی بتاتے ہیں کہ اس وقت شاہی دربار سے کئی سو امیدواروں کے ہجوم سے جن کوہ پیماؤں کو نامزد کیا گیا، ان میں امیر مہدی کا نام سر فہرست تھا، اور اس کے بعد اٹالین کوہ پیماؤں کا ان کے مشن میں مہدی نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان کوہ پیماؤں نے بعد میں خود لکھا کہ اس سفر میں ان کا سامان اٹھانے والے کئی سو پاکستانی کولی تھے، لیکن امیر مہدی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیٹو پر آخر مہدی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا؟ کچھ یوں کہ چوٹی سر کرنے سے ایک دن پہلے امیر مہدی اور ابھرتے ہوئے کوہ پیما والٹر بونیتی سے کہا گیا کہ وہ چوٹی کے قریب موجود دو اٹالین کوہ پیماؤں کے لیے نیچے سے آکسیجن سلنڈر لے کر 8000 میٹر کی بلندی پر پہنچے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہ بلندی ہے جسے کیٹو کا ڈیتھ زون پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر ٹمپریچر زیادہ تر -50 ہی رہتا ہے، اور اتنی بلندی پر آکسیجن کے بغیر زندہ رہ پانا تقریباً ناممکن شمار کیا جاتا ہے۔ وہ دو اٹالین کوہ پیما جو اس بلندی پر پہلے سے ہی موجود تھے، ان کی زندگیاں بچانے کے لیے آکسیجن سلنڈر پہنچانا بے حد ضروری تھا، لیکن اکثر مقامی مزدوروں نے انکار کر دیا۔ لیکن امیر مہدی نے اس لیے حامی بھر لی کیونکہ ریاست ہنزا اور پاکستان کی عزت کا سوال تھا، اور اسی بہانے انہیں کیٹو سر کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ چنانچہ امیر مہدی اپنے ساتھی والٹر بونیتی کے ساتھ بلندی پر موجود جب شام کو طے شدہ مقام پر پہنچے تو انہیں وہاں کوئی پڑاؤ نظر نہ آیا۔ ان دونوں نے ان اٹالین کوہ پیماؤں کو کافی آوازیں دیں، لیکن برفیلی ٹھنڈ اور بڑھتے اندھیرے میں انہیں کہیں دور سے ایک آواز سنائی دی کہ آکسیجن سلنڈر یہیں رکھو اور واپس نیچے چلے جاؤ، اور اس کے بعد ان کا رابطہ ایک دوسرے سے منقطع ہو گیا۔ امیر مہدی اور والٹر بونیتی بڑی مشکلوں سے گزر کر اس مقام تک آکسیجن سلنڈر لے کر پہنچے تھے، اور اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ مہدی اور بونیتی تھکن سے چور تھے، اور ایسے حالات میں ان کے لیے واپس اترنا ناممکن تھا۔ مجبوری میں دونوں کو وہ رات بغیر کسی خیمے کے
बर्फ के ऊपर -50 डिग्री सेंटीग्रेड में गुजारनी पड़ी। वो लोग तो मौत के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाद में वो उस सूरत हाल से जिंदा बच निकले। ये बात कई दहाइयों के बाद साबित हुई कि ऊपर चोटी के करीब मौजूद इटालियन कोहपेमाओं ने जानबूझकर अपना खैमा तयशुदा जगह से बदलकर ऊपर ऐसी मुश्किल जगह पर लगा दिया था जहां नीचे से आने वाले ना पहुंच सके। मकसद सिर्फ ये था कि बुनेती और मेहदी को चोटी सर करने से दूर रखा जाए, ताकि चार नहीं बल्कि वो दोनों ही ये एजाज हासिल कर सकें। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही मेहदी और बुनेती ने ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं छोड़े और नीचे का सफर शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब उन दोनों इटालियन कोहपेमाओं ने अपने खेमे से निकलकर पीछे छोड़े गए ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए और कुछ घंटों के बाद केटू सर कर डाली। नई तारीख रकम हो गई। कैंपियोनी और लचडेली ये एजाज हासिल करके इटली के कौमी हीरो करार पाए, लेकिन बुनेती और मेहदी के साथ उन्होंने जो सलूक किया उसे सरकारी सतह पर दबा दिया गया। केटू के उस कामयाब मिशन का सबसे ज्यादा नुकसान भी मेहदी को ही उठाना पड़ा। इटालियन कोहपेमा तो पूरी तैयारी और जरूरी साजो सामान के साथ ऊपर गए थे, लेकिन मेहदी के पास बुलंद बर्फानी पहाड़ पर चढ़ने के लिए मुनासिब जूते भी ना थे। बर्फीली चट्टान पर खुले आसमान के तले रात गुजारने के सबब मेहदी के हाथ पांव बुरी तरह मुतासिर हुए और जब तक वो वापस बेस कैंप तक पहुंचे वो चलने के काबिल भी नहीं रहे थे। अमीर मेहदी को स्ट्रेचर पर लेटाकर पहले स्कर्दू हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में उन्हें CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन तब तक खासा नुकसान हो चुका था। मेहदी के पांव की उंगलियां गल सड़ चुकी थीं और ऐसे में डॉक्टरों के पास और कोई चारा ना था कि उनके पैरों की तमाम उंगलियां काट दी गईं। दोस्तों, 8 माह के बाद जब मेहदी वापस अपने गांव हुंजा पहुंचे तो उन्होंने अपनी पहाड़ी कुदाल को एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि वो कुदाल उन्हें उन 2 इटालियन कोहपेमाओं की याद दिलाती थी, जिनकी वजह से ना तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही वो ठीक से चलने फिरने के काबिल रहे। नाजरीन, इटली में सरकारी सतह पर केटू के उस मिशन की असल हकीकत की एक लंबे अरसे तक पर्दापोशी की जाती रही। बिलाखिर सन 2001 में लचडेली की याददाश्तों पर मबनी एक किताब सामने आई, जिसमें उन्होंने असल वाकयात का इकरार कर लिया और तब जाकर 2007 में इटली ने सरकारी तौर पर माना कि केटू पर उनके कोहपेमाओं की कामयाबी शायद मेहदी और बुनेती की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अमीर मेहदी अपना दर्द अपने दिल में लिए 86 बरस की उम्र में 1999 में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।